اب آپ اس سے جب یہ مطالبہ کرتے ہیں اچھا تم سنی نہیں ہو، تم تو رافضی ہو، تم تو شیعہ ہو، تم نے اس طرح سفید لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو اتنا تقسیم کرو، اتنا تقسیم کرو کہ یہ اگر ایک بھی ہونا چاہے نا تو پھر ان سے کہہ دو یہ تو بھائی اتحاد امت کی بات کرتا ہے، اچھا تو تم بھائی ایرانی ایجنٹ ہو، ایران نواز ہو، تم شیعہ ہو، تم رافضی نما ہو وغیرہ، تم صلح کلیت کے حامی ہو۔ ایک شخص اگر اہل البیت کی حقوق بیان کرتا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک سنی ہے وہ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے حلفاً کہ میں نے حدیث ثقلین ایک جمعہ بیان کی ہے اور مجھ سے توبہ کروائی ہے ان مولویوں نے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہتے ہیں مفتی ہمدرد تو اصل میں رافضی ہے، اس کا ایجنڈا لوگوں کو شیعہ بنانا ہے۔ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو تکفیری گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو صفائی نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہر اس شخص کے بارے میں کہ جو اتحاد امت پر کام کر رہا ہو، ہر اس شخص کے بارے میں جو اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کا بیان کرتا ہو، ایسے علماء، مفتی حضرات، مشائخ، پیر، جس مکتب سے بھی ان کا تعلق ہو، ان پر یہ گروہ یہی الزام لگاتا رہے گا اور لگاتا ہے کہ یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ تقیہ باز رافضی ہیں، یہ شیعہ نما ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام جو اہل السنت عوام ہیں ان کو اہل البیت سے دور کیا جا سکے، ان کے فضائل نہ سننے دیا جائے یا ان کے حقوق ان تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر اس لفظ کو اتنا بنا کر اس طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو۔ اچھا جناب یہ شیعہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ سے یہ کہا جاتا ہے، آپ اس کا تجربہ کر لیں اور آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنے اصل حلیے میں آ جاؤ، اپنے اصل لباس میں آ جاؤ۔ جناب اپنا اصل لباس کیا ہوتا ہے؟ گیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کی مرضی ہے کہ وہ جس بھی معاشرے میں رہتا ہے، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، یا جو اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہے وہ اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اب آپ اس سے جب یہ مطالبہ کرتے ہیں اچھا تم سنی نہیں ہو، تم تو رافضی ہو، تم تو شیعہ ہو، تم نے اس طرح سفید لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تم نے یہ ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی ہے، تم نے اس طرح کا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ فرقوں کے ساتھ ساتھ لباس کے اوپر بھی اپنا ٹریڈ مارک لگایا ہو، اپنا لوگو لگایا ہوا ہے کہ جناب اب یہ ہمارا ہے اور اس کو کوئی اختیار نہیں کر سکتا، کوئی پہن نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں انہوں نے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے، کھانوں کے اندر تقسیم پیدا کی ہے، رنگوں کے اندر، کلرز کے اندر تقسیم پیدا کی ہوئی ہے۔ مساجد تو تقسیم مساجد تو تقسیم تھی ہی، مثلا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں گروہ کی ہے۔ امامے کے کلرز تقسیم کیے ہوئے ہیں، لباس کے کلر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، محرم الحرام کے ایام آتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب آپ سیاہ لباس نہ پہنیں، یہ تو رافضیوں کا لباس ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کی، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہر چیز تقسیم کی ہوئی ہے، لباس تقسیم کیا ہوا ہے، حلیہ تقسیم کیا ہوا ہے، گیٹ اپ تقسیم کیا ہوا ہے، ہر چیز میں انہوں نے مسلمانوں کو اتنا تقسیم کرو کہ یہ اگر ایک بھی ہونا چاہے نا تو پھر ان سے کہہ دو یہ تو بھائی اتحاد امت کی بات کرتا ہے، اچھا تو تم بھائی ایرانی ایجنٹ ہو، ایران نواز ہو، تم شیعہ ہو، تم رافضی نما ہو وغیرہ، تم صلح کلیت کے حامی ہو۔ یہ سارے پروپیگنڈے اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو عام اہل سنت ہیں ان کو خوفزدہ کیا جا سکے اور ان تک یہ ساری دعوت نہ پہنچنے دی جائے، کیونکہ عام اہل سنت کو ڈرایا گیا نا، اس کو تو اس لفظ سے اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر تم شیعہ کے قریب بھی ہوئے، تم نے ہاتھ بھی ملایا تو تم پر جنت حرام ہو جائے گی، تم گستاخان صحابہ کے حامی بن جاؤ گے، تم اگر ان کے جنازوں میں تم نے شرکت کی، ان کی شادیوں میں شادی بیاہ ان کے ساتھ کر لی، ان کی خوشیوں میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہمارے الحمدللہ عز و جل پاکستان کے اندر اگر ہم سندھ میں جاتے ہیں یا پنجاب کے علاقوں میں جائیں تو یہاں پر لوگ سنی شیعہ آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر کا جو سنی ہے، جو سندھ کا رہنے والا ہے، وہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ مولائی ہے، شیعہ ہے، لیکن یہ محبت ہمارے ہاں موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس کے خاتمے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی نفرت بھر دی جائے، اتنی نفرت ان میں تقسیم پیدا کر دی جائے تاکہ یہاں کی جڑیں کھوکھلی ہوں فکری طور پر اور مسلمان اور ڈیوائڈ اور تقسیم ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں
یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو بھی اسکالر، جو بھی مفتی اس پر کام کرے گا، اس پر گفتگو کرے گا کہ مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرے، یا اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کی، ولایت امام علی کی، غدیر خم کی بات کرے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے اصل گیٹ اپ میں آ جاؤ۔ مطلب اپنا اصل گیٹ اپ کیا ہے؟ یعنی شیعت ہونے کا اعلان کر دو۔ میں کئی مرتبہ اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ ہو جاؤ یا شیعت کا اعلان کر دو، امام شافعی رحمہ اللہ پر، امام نسائی، امام حاکم النشاپوری، ان سب پر یہ فتوے لگے تھے اپنے اپنے زمانے میں۔ اسی لیے شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا ان کان حب اہل بیت ربز فشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو جن و انس گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے شیعہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا رافضی، یعنی محدثین ہمارے ہاں رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی نے کہا اگر اہل البیت کی محبت رفض ہے نا تو میں شیعہ تو چھوڑیں کہ جو صرف فضائل کی حد تک محدود رہے، میں رافضی ہوں۔ امام شافعی نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ ایک طرح کا الزام لگانا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے، پرانا طریقہ ان کا رہا ہے، اور مقصد وہی ہے کہ عام اہل سنت کو ڈرایا جائے اور ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے۔ تو گیٹ اپ کی جہاں تک بات ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اصل گیٹ اپ میں آ جائیں۔ آپ یعنی مطلب آپ کا کیا ہے گیٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ مفتی ہمدرد وہ یہ ٹوپی اتار کر وہ امامہ پہن لے۔ میں نے زمانہ طالب علم میں کبھی امامہ نہیں رکھا، تو کیونکہ میں اس طرح جو ایک خاص مولویانہ حلیہ ہے اس کو اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس لیے اپناتے ہیں تاکہ ان کو بہت پاکیزہ سمجھا جائے، بہت سوسائٹی سے الگ سمجھا جائے۔ تو میں اس طرح کی کچھ زیادہ پارسائی کے جو لباس ہوتا ہے اس کو زیادہ نہیں اپناتا، یہ میری ایک مرضی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس لباس کی تو یہ مجھے آسان لگتا ہے اس لیے پہنتا ہوں، اور جس سوسائٹی کے اندر اگر دوسرا لباس ہو، اگر پینٹ کوٹ ہو تو وہ پہننا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں تقسیم کی گئی ہے، عالم عرب کے اندر یا مسلمانوں کے اندر، دنیا بھر میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے تو ان کا الگ لباس ہے، جس لباس کو ہمارے یہاں کفار کا لباس، مشرکین کا لباس کہا جاتا ہے، مصر اور دوسرے جو ممالک کے جامعات کے اہل سنت جو حضرات ہیں وہ لباس الگ پہنتے ہیں۔ یہاں تو داڑھیوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، نماز پیچھے نہیں پڑھتے۔ وہاں آپ مصر کے علماء کو دیکھیں گے، بڑے بڑے جو جید علماء ہیں ان کی جو داڑھیاں ہیں وہ آپ کو پوری ایک مٹھی نہیں ملیں گی۔ اور یہاں پر کیا ہے، اس نے پانچے ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا ہے، اس نے مسواک نہیں لگائی ہوئی، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو وغیرہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی ان چیزوں کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر لو گروہوں اور فرقوں کے اندر، اور جو دین کی بڑی باتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ متنبی ایک عرب کے شاعر تھے، عربی شاعر ہے، انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں اغایت الدین ان تحفوا شواربکم یا امتا ضحکت من جہلها الامم۔ اپنے زمانے کے اندر متنبی لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بحثیں کیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، گفتگو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور بڑے جو مسائل ہیں اس کو چھوڑ دیے۔ تو متنبی کے زمانے کے اندر بھی یہ بحثیں تھیں، مونچھیں اس نے پست کی ہوئی ہیں، یعنی مونچھیں کترواتا ہے، کیا کرتا ہے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی ہے۔ تو متنبی کہتے ہیں امت سے گفتگو کرتے ہوئے کہ تم پر ساری اقوام ہنس رہی ہے، دنیا بھر کی اقوام تمہاری اس طرح کے تماشوں کو دیکھ کر جو تم نے فرقوں کے نام پر یا مذہب کے نام پر اپنائے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کر دنیا ہنس رہی ہے تمہارے اوپر اور تمہارا مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ اے امت، جو اس بات نے اس مسئلے میں پڑ گئی ہے کہ یہ آپس میں کہتی ہے کہ مونچھیں کتنی ہونی چاہیے اور اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے نہیں ہے، تو دنیا بھر کی اقوام تم پر ہنسے جا رہی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی ہے مسئلہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ کن مسائل پر گفتگو کرتا ہے؟ ایک شخص اگر اہل البیت کے حقوق بیان کرتا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک سنی ہے وہ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے، یعنی وہ امام علی کی ولایت کا بیان کرے، یا وہ کربلا کے واقعات کو بیان کر رہا ہو، یا وہ صفین کے واقعات کو بیان کرے۔ ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اہل البیت کے قریب آ جائے اور امام علی کے ان حقوق کو پہچان لے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اور اس امت کے لیے ضمانت دی ہدایت کی، قرآن اور اہل البیت، قرآن اور اہل البیت۔ خوش ہونے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ رافضی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو وہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو عام اہل سنت کو دور کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر
یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جائے، یعنی ہمارے عام سنی کو پتہ چل جائے کہ ایک سنی وہ ساری وہی باتیں کر رہا ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور ان یعنی جو اہل البیت سے متعلق ہے، جو پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو احادیث کی شکل کے اندر موجود ہیں، اسے ہمارا مذہبی طبقہ بیان نہیں کر رہا، اور دوسرا شخص اگر بیان کر رہا ہے اور وہ بھی سنی ہے، تو پھر تو اس طرح تو جو انہوں نے فرقوں کے نام پر اپنے جو اکابرین اور بزرگوں کے عقائد لوگوں کو اسلام کر کے پیش کیے ہوئے ہیں، ان سے تو لوگ نکلتے جائیں گے نا۔ مثلا کئی ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اکابرین کے جو اقوال تھے، انہوں نے جو مخالفین کے لیے فتوے دیے، یا انہوں نے جو مخالفین کے مقابلے میں آ کر جماعتیں بنائیں، فرقے بنائے، اور اس کے لیے ایک مینیفیسٹو ترتیب دیا، منشور بنایا، اسے انہوں نے اسلام کر کے پیش کیا ہے۔ آپ دیوبندی بریلوی کے اختلاف دیکھ لیں، آپ ان اختلافات کے اندر جائیں تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ اصل اسلام تو جو ہے اس کو تو یہ بیان ہی نہیں کر رہے، اور یہ اپنے جو خیالات ہیں انہوں نے جس طرح اسلام کو سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اہل سنت میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جمعہ کے ہر خطبے میں، کتاب اللہ و سنتی، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہر سنی نے اس بات کو سنا ہوا ہے نا، اس روایت کو سنا ہوا ہے، جبکہ یہ ایک ضعیف درجے کی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو فرقے کی پوری عمارت ہے وہ اسی روایت کے اوپر کھڑی ہے، میرے بعد میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، یہ ضعیف روایت ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سارے ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ من گڑت فیبریکیٹڈ روایت ہے، ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے، لیکن اس کو بیان کریں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو متواتر روایت ہے، جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں کتاب اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، یہ اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے، صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ گیٹ اپ کی بات چھوڑیں۔ آپ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں فلاں حلیہ اپنا لوں، امامہ پہن لوں، ایک لباس اس طرح کا اپنا لوں، اور آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے کہ جناب اس نے ہمدرد نے شیعت اختیار کر لیے، رافضی بن گیا، میں آپ کی خوشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حدیث ثقلین کو بیان کریں، آپ اس حدیث کو اور اہل البیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں، تو میری ضرورت کیا پیش آئے گی؟ آپ کا مجھ سے مطالبہ کرنا یہ میں تب مانوں کہ جب آپ یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہوں، جب آپ اپنی عوام کو ضعیف، کمزور، فیبریکیٹڈ موضوع طرح کی روایات بیان نہ کریں، اور جو صحیح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ ہی کے اصولوں کے مطابق ہے، جو آپ ہی کے بنائے ہوئے ترتیب دیے ہو، یعنی آپ سے مراد یہ اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ اہل سنت نے علم الجرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر، یعنی جو راویوں کی بایوگرافی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہیں، اس معیار پر پورے اترتی ہے یہ روایت، اس کو آپ نہیں بیان کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا، آپ نے عوام کی نظروں میں اس شیعت کے مفہوم کو کیا بیان کر کے، کیا پیش کر کے بیان کیا ہوا؟ شیعہ ہونا گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ کافر ہو جانا، شیعہ ہونا ایسے ہے جیسے کہ گویا کہ الیاذ باللہ زندیق، مرتد، رافضی، کافر، اسلام سے نکلنا، اس طرح پیش کیا ہوا ہے نا۔ تو یعنی مطلب میں اپنے اصل میں روپ میں آ جاؤں، آپ کی مراد یہ ہے کہ میں آج سے شیعہ ہونے کا اعلان کروں اور میں سب شیخین کروں، یعنی صحابہ کو گالیاں دوں، یہ اس طرح مفہوم آپ پیش کرتے نا۔ حالانکہ حقیقی جو معروف معنی میں بھی اگر شیعہ کو لیں تو وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، تنقید ضرور ہے، اختلاف ضرور ہے، اور ان کے دل میں کچھ لوگوں کے لیے محبت بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ صحابیت کو مانتے ہی نہیں ہیں یا صحابیت پر گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ تو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ شیعیت در حقیقت وہ صحابہ سے نفرت کا یا صحابہ کو گالی دینے کا نام ہے۔ یہ جب بھی یہ طبقہ، یہ فرقہ نہیں کہوں گا، معذرت، جو لوگوں کو کہتا ہے، مثلا انہوں نے طارق جمیل صاحب کے اوپر یہ فتوے لگائے، انہوں نے دوسرے علماء اہل سنت کو کہ جو اہل البیت کے حقوق بیان کرے، کہتے ہیں نا یہ رافضی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار کھڑی کی جائے، اور اس دیوار کھڑی کر کے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم ہماری سنی عوام تک پہنچنا چاہیے اس کو روکا جائے، اور گویا کہ انہوں نے گالی بنا دی یہ لفظ شیعہ ہونا، حالانکہ یہ تو اس پر فخر ہونا چاہیے امت کو۔ یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دیا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف درجے کی ہے، کمزور ہے، لیکن اسے ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جس پر ہم فخر کرتے ہیں، سنی ہونا یا جماعت والا ہونا،
یہ کسی بھی جگہ پر ایسے منصوص طور پر مروی نہیں ہے. یعنی جس معنوں میں آج ہمارے یہاں فرقے موجود ہیں، قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ مثبت معنوں کے اندر موجود ہے، لیکن سنی کا لفظ یعنی اہل السنت تو کسی جگہ پر نہیں ہے. تو اگر شیعہ آج فخر سے کہے کہ جناب ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآنی جماعت ہیں. ہم کس طور پر کہیں گے؟ تو یہ میں اس لیے تجزیہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر بات کو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنے کے بجائے حقیقت اور تحقیق کے اندر دیکھنا چاہیے. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا گیٹ اپ چینج کر لوں، آپ دیکھیں گے کہ تصویر اسی طرح لگائی ہے کہ جو گیٹ اپ چینج ہے، اس گیٹ اپ چینج کرنے سے کیا میرے عقائد و نظریات میں فرق پڑ جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر آج میں سیاہ امامہ پہن لیتا ہوں، سیاہ لباس پہن کر آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں، یا جو شیعہ علماء کا ہے اس کا کرائٹیریا ہے، میں ان مدارس میں پڑھا نہیں ہوں، تو میں کس طرح وہ اپنا سکتا ہوں؟ میں جن مدارس میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میری پاس جو اسناد ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، یعنی جو اہل سنت والجماعت کے طریقہ کار ہے علم دین کورس کا، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، تو میں دوسری جگہ کا لباس کیسے اپنا سکتا ہوں؟ اور مجھے کیوں اپنانا چاہیے؟ اور میں آپ کے مطالبات میں کیوں ہوں؟ یہ بات میں صرف یعنی میں تکفیریوں کو صفائی نہیں دے رہا ہوں، ان کو تو میں کبھی دوں گا ہی نہیں. میں اپنے ان سنی عوام کو جن کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمدرد جناب یہ شیعہ ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی شیعہ ہو جائیں، ان لوگوں کو ان کے ذہنوں میں جو بات پہنچائی جاتی ہے، میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری ساری تعلیم وہ اہل سنت والجماعت کی ہے، تو مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اور گیٹ اپ کو اپناؤں. ہاں اگر آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ سنی سے شیعہ ہو جاؤں، تو میں علی الاعلان واللہ باللہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں جس معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں علی کا شیعہ ہونا غدیری ہونا، یا اگر میں کربلا میں ہوتا سیدنا حسین کے ساتھ ہوتا، صفین و جمل میں ہوتا تو امام علی کے ساتھ ہوتا، غدیر میں ہوتا تو علی کی ولایت کا اعلان کرتا اور مانتا، یقین رکھتا، آج بھی ایمان رکھتا ہوں. اگر اس معنوں میں آپ شیعہ ہونا سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، میرے لیے سینہ چوڑا کرنے کی بات ہے، اور میں اس بات کے اوپر خفیہ بھی قائم ہوں اور علی الاعلان بھی قائم ہوں. لیکن اگر آپ کا مقصد شیعہ ہونے سے رافضی یا وہ شخص ہونا کہ جو صحابہ کرام حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان پر سب و شتم کرے یا ان کے بارے میں کوئی جملے کہے، تو میں آپ مجھے اس معنی میں نہ سمجھیں. تو یہ بات ہے. لباس والی بات جہاں تک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ میرا وہ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، یعنی ان مدارس میں میری تعلیم نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں اہل سنت میں جب مدارس سے تعلیم کر کے فراغت ہوتی ہے تو دستار بندی ہوتی ہے، اور وہ دستار بندی ہماری ایک دفعہ ہم نے امامہ پہنا، اس کے بعد ہم نے کبھی امامہ نہیں پہنا. ایک دو دفعہ زندگی میں پہنا ہوگا. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں امامہ کے خلاف ہوں، بس یہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مرضی ہے، اور ایک اگر کوئی شخص پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پہنتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مستحب درجے کا ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ اندر سے رافضی ہے، تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور مقصد اس کا اہل البیت کے فضائل کو عام اہل سنت تک نہ پہنچنا ہے. ورنہ یہ اپنے ہر جو ان کے شخص ہو نا، جو فرقوں کے اندر رہتا ہو اور جو ان کے اکابر کی ہر جگہ بڑائی بیان کرتا ہو اور بزرگوں کے اقوال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہو، یا ان کی جماعتوں اور فرقوں اور پارٹیوں سے وابستہ ہو، اس کے اندر لاکھ برائیاں موجود ہوں، لاکھ جرم وہ کر لے، بڑے سے بڑا جرم کر کے وہ آ جائے، یہ اس کو معاف کر دیں گے. ہاں یہ اپنا بندہ ہے ماشاءاللہ، یہ فرقے والا ہے نا. اور اگر کوئی شخص وہ اتحاد امت کی بات کرے، وہ ان کی فرقہ وارانہ عقائد اور نظریات سے ہٹ کر قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنا موقف پیش کرے، حدیث و ثقلین اس امت کی عوام کے سامنے پیش کرے، اہل البیت کی حقوق کا بیان کرے، ان کی مظلومیت کا بیان کرے، محرم کے اندر وہ اگر مجالس میں شرکت کر لیتا ہے، اگر وہ مظلومیت اہل البیت کا اظہار بھی کر دے، یہ اس شخص کے ساری نیکیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے چیلنج کیا اور کہا کہ مفتی صاحب آپ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ حدیث ثقلین اگر جمعے کی دن مسجد میں خطبے میں بیان کی تو آپ کو نکال دیں گے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور میں اس کو اس دفعہ بیان کروں گا. میں نے کہا لیجئے کریے آپ اس کو. وہ نوجوان یہ کہتا ہے حلفاً کہ میں نے حدیث ثقلین ایک جمعہ بیان کی ہے اور مجھ سے توبہ کروائی ہے ان مولویوں نے،
اور فرقے کے لوگ مجھے لے گئے اور پہلے تو مجھے ممبر سے اتارا، پھر مجھے لے گئے اور باقاعدہ طور پر ایسے مجھے پیش کیا گیا جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا بڑا جرم کر لیا، اور ایسا یعنی ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے اور لکھوا رہے ہیں کہ توبہ کرو، رافضی یہ ہوتے ہیں، تم نے حدیث ثقلین کیسے بیان کر دی، گویا کہ میں کوئی کافر ہوں والعیاذ باللہ اور مجھے یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اس طرح اس بیچارے کے ساتھ سارے معاملات کی، پھر میرے پاس آئے، مجھے کہا ہمدرد بھائی آپ صحیح کہتے ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میں نے کہا دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ ہم جس کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جن باتوں کو، جب اس کو پریکٹیکل میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا حقیقت یہ ہے۔ تو ساری بات یہ، اگر آپ کو میری باتیں لگتی ہیں کہ میں آپ کو ویسے ہی بیان کیے جا رہا ہوں، تو اگر آپ بھی کسی مسجد کے خطیب ہیں، کسی پارٹی کے بڑے ہیں مذہبی جماعت کے، تو آپ ممبر پر خطبے میں اس حدیث کو بیان کیجئے، مکمل بیان کریں، پھر آپ فضائل اہل البیت پہ گفتگو کریں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے ہاں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آپ ڈنڈی مارتے ہوں گے، آپ اس طرح بیان نہیں کرتے کہ جس طرح لکھی ہوئی ہے حدیث۔ سنن ترمذی کی 3786، صحیح مسلم کی 6225، اس کو بیان کیجئے، اور اصحاب کساد کے بارے میں لوگوں کو بیان کیجئے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ماشاءاللہ ہم حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ ایک نوجوان نے مجھے یہ بات کہی، کہتے ہیں، بلکہ کمنٹس میں بھی یہ لکھتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مفتی صاحب یہ آپ نے جو اہل البیت کی ڈیفینیشن کی ہے نا، یہ تو وہ بات ہے کہ جو شیعوں والی ہے، حالانکہ یہ حدیث میں ہے، یہ ہماری سیاہ ستہ کے اندر اہل البیت کی ڈیفینیشن موجود ہے، لیکن یہ آپ کو کمنٹس میں آپ کے سامنے نہیں مان رہا ہے۔ تو جو نہ ماننے پر آ جائے اور جو ضد اور ہٹ درمی پر اترا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو نوجوان نیچے لکھ رہا ہے کہ جناب نہیں، رسول اللہ نے قرآن اور اہل البیت نہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے۔ اگر یہ شخص خود کو اہل حدیث کہتا ہے اور یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، تو آپ اس دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خود آپ بھی کہتے ہیں کہ حدیثوں کی مختلف اقسام ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں موضوع ہیں، حدیثیں من گڑت ہیں، حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو ساری روایتیں، حدیثیں تو رسول اللہ نے معیار نہیں بتائی ہیں نا، اس میں صرف صحیح معیار ہوں گی، تو تقسیمیں تو اس میں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ لفظ، یہ ٹائٹل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو آپ خود کو کہیں کہ اہل صحیح حدیث یعنی یہ تقسیم آپ کریں، اور اہل صحیح حدیث، نہ کہ غیر صحیح حدیث، نہ کہ موضوع حدیث، تو یہ ایک ایسا مبہم سا ٹائٹل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو بالکل واضح رستے پہ چھوڑا ہے، اور وہ قرآن اور اطرت اہل البیت علیہ السلام ہیں، کہ جو رسول اللہ نے ان کی معرفت بھی کی، بتائی، اور ایک ایک واضح کر کے اس امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں کو اہل البیت کے لیے کھول دے، اور یہ جو لباس کی تقسیم کے اندر امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، ان سارے وسوسوں سے، شیطانی وسوسے ہیں، ان سے نکل کر ہم صحیح رستے کے اوپر آئیں، اور وہ قرآن اور اہل البیت کا رستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔